سیدہ کنیز سکینہ بنت سید محمد سبطین زوجہ اختر حسین خان اچھے مولوی صاحب ماشاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس برائے ثانی ثواب مولانا قرار صاحب جو یہاں پر آ رہے ہیں آتے رہتے ہیں ان کی والدہ مقبورہ کی ثانی ثواب کے عنوان سے وہ آ جاتے ہیں لیکن نہیں آ سکے اور ان کی طبیعت متاثر تھی، آواز متاثر تھی۔ قرآن مجید میں جس آیت کو اللہ نے بار بار نازل کیا اور یہ آیت تکرار کے ساتھ نظر آتی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ آیت ہے جس سے ہم اپنے ہر کام کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ نے اپنے کلام کا آغاز اسی آیت کے ذریعے سے کیا ہے۔ ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف ایک سورہ براءت ہے، سورہ توبہ، اس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے، مگر ایک سورہ کے درمیان میں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ لہٰذا یہ 114 مرتبہ قرآن مجید میں ہم اور آپ اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ عام طور سے اگر جب ہم اور آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو سرسری طور پر پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ کبھی اگر آپ محسوس کریں تو عرض کرو خدمت میں آپ کی کہ ذرا سوچیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت کیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو کرتے ہیں لیکن وہ اثر ہم پر مرتب نہیں ہوتا جو دوسروں پہ ہوتا ہے۔ وجہ ہے معرفت اور اہمیت کا۔ اگر ہم بسم اللہ کی عظمت اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کو سمجھ لیں تو اپنے بہت سارے کام تو یوں ہی حل کر سکتے ہیں۔ علماء کا وطیرہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انبیاء، آپ دیکھیں ائمہ معصومین نے، رسول اللہ نے اور ائمہ نے زور دیا ہے اس کام پر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور کہو، بار بار کہو۔ کہا کھانے سے پہلے بسم اللہ، کہا کھانا نقصان نہیں کرے گا، شرط یہ ہے کہ حلال کا ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے بلند آواز۔ پانی روایت میں ہے کہ اگر کوئی 3 گھونٹ میں پانی پیے اور ہر گھونٹ پہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، پانی پیا 1 گھونٹ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پانی پیا 1 گھونٹ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پانی پیا 1 گھونٹ، تو روایت میں ہے جب تک وہ پانی اس کے بدن میں رہے گا ذکر الہی کرتا رہے گا۔ گھر سے باہر قدم نکال رہے ہیں کسی بھی کام کے لیے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کہ اگر گھر سے قدم باہر نکالو گے کام آسان ہوگا، مشکلات حل ہوں گی، ہے نا۔ یعنی آپ دیکھیں بستر پہ سونے سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے بستر پہ جاؤ گے تو پوری رات ایسا ہے جیسے مصلی پہ بیٹھے ہوئے۔ یہ روایات بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت آپ دیکھیں، اور اتنی زیادہ اہمیت بسم اللہ کی ہے کہ فضیلت بسم اللہ پہ علماء نے ایک کتاب ہے جو 2000 صفحوں مشتمل ہے، فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم پر 2000 صفحوں پہ مشتمل کتاب۔ ذرا سوچیں اگر اسی کتاب کو پڑھا جائے تو کہاں 2000 صفحے۔ اہمیت آپ اگر محسوس کرنا چاہیں تو اہمیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ آپ نے ایک نام سنا ہے عالم الہدا سید مرتضیٰ، نہج البلاغہ الحمدللہ ایک مشہور کتاب ہے، اور ہمارا آپ کا نہج البلاغہ سے بڑا گہرا رشتہ ہے، شیعوں کا، مومنین کا نہج البلاغہ سے ایک گہرا ربط ہے۔ سید رضی
رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ مرتب کی. سید رضی کے بڑے بھائی جن کا نام سید مرتضیٰ ہے، وہ ان کے عظمت ان کی کیا ہے؟ ان کی عظمت یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو تعلیم دی ہے شیخ مفید، ان کے خواب میں بی بی فاطمہ آئی تھی. مفید کہتے ہیں، شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بی بی سیدہ آئی ہیں اور ان کی انگلی مولا حسن مولا حسین پکڑے ہوئے ہیں، اور بی بی کہہ رہی ہیں کہ مفید نے بچوں کو پڑھاؤ. جب اٹھے تو حیرت میں، تعجب میں، کیونکہ شیطان کبھی بھی لباس آل محمد میں نہیں آتا، لہذا کہ خواب میں معصومین کو دیکھے تو وہ خواب سچا خواب ہے، کیونکہ شیطان لباس ائمہ میں، لباس معصوم میں نہیں آ سکتا. حیرت میں تھے، پریشان تھے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. بی بی کہہ رہی ہے کہ حسن حسین کو پڑھاؤ. ابھی صبح ہوئی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں ایک معظمہ داخل ہوئی اور ان کی انگلی 2 بچے پکڑے ہوئے تھے. یہ وہ 2 بچے وہی بچے تھے، ایک کا نام سید مرتضیٰ تھا، دوسرے کا نام سید رضی تھا. اور وہ کہہ رہی تھی میرے بچوں کو تعلیم دو. سمجھ گئے کہ یہ بچے معمولی بچے نہیں ہیں، بلکہ علم و ادراک کی بڑی بلندیوں پہ آپ دیکھیں. اور بڑا کام کیا ہے، یہ نہج البلاغہ سے مشہور کتاب ہے، ورنہ ان کی اور بھی کتابیں ہیں. تو ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ، عالم الہدا ان کو لقب ہے، عالم الہدا، ان کے درس میں عظمت بتا رہا تھا بسم اللہ کی، ان کے درس میں ایک بچہ آتا تھا، ایک نوجوان آتا تھا درس میں ان کے شرکت کرنے کے لیے. عام طور سے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کبھی شروع میں آ جاتا تھا وقت سے پہلے، کبھی درمیانی کلاس آتا تھا، کبھی کبھی اتنی تاخیر ہوتی تھی کہ وہ آخری کلاس میں آتا تھا، یعنی لیٹ ہو جاتا تھا. سید مرتضیٰ نے 1 دن 2 دن کچھ دن دیکھا، اس کے بعد میں کہا کہ ایک دن بلایا، کہا کہ یہ بتاؤ تم ذوق رکھتے ہو، شوق رکھتے ہو، پڑھنے میں اچھے ہو، لیکن ایسا کیوں ہے کہ وقت کے پابند نہیں ہو؟ اس لیے کہ اگر تمہیں کسی منزل پہ فائز ہونا ہے تو اپنے وقت کا پابند ہونا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ آغا میں کوشش تو پوری کرتا ہوں کہ وقت پہ آ جاؤں، مگر میرے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ میرا گھر دریا کے اس طرف، یعنی میں دریا کے اس پار رہتا ہوں، اور جب کبھی مجھے درس میں آنا ہوتا ہے، کبھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ کشتی اسی طرف ہوتی ہے تو میں جلدی آ جاتا ہوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کشتی دریا کے اس طرف ہوتی ہے تو مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کشتی آئے، سواری جمع ہو، پھر ہم یہاں پہ آئیں. تو اس لیے مجھے اکثر تاخیر ہو جاتی ہے، اور میں خود بڑا پریشان ہوں کہ اکثر جب درس چھوٹ جاتا ہے اور وہ قیمتی جملے جو آپ کی زبان سے مجھے ملنے ہیں، جب نہیں، میں خود افسوس کرتا ہوں. تو انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ لکھا، اور لکھنے کے بعد میں اس کو دیا اور کہا اس کو کھول کے مت دیکھنا، جب بھی تم دریا کے پاس جانا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، اور پانی پہ چلو گے تو تم پانی پر ڈوبو گے نہیں، بلکہ پانی پر پائے استقامت برقرار رکھے ہوئے آگے بڑھ جاؤ گے. یعنی پانی پتھر بن جائے گا اور تم دریا پار کر جاؤ گے. یہ امام نہیں ہے، نبی نہیں ہے، ایک عالم دین. لیکن اب طالب علم بھی آپ دیکھیں، اب اس نے لے تو لیا رقیہ، وہ کاغذ کا ٹکڑا جو دیا تھا، تعویذ کہہ سکتے ہیں اسے، لیا تو، لیکن سوچ رہا تھا پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں. لیکن جب سید مرتضیٰ نے کہا ہے تو وہ جب دریا کے پاس پہنچا، پہلی بار تو ڈر رہا تھا، وہ خود کہتا ہے میں ڈر رہا تھا، لیکن بسم اللہ میں نے کہا کہ پانی پہ قدم رکھا تو کہتا ہے میں خود حیرت میں پڑ گیا کہ میرے قدم ڈوبے نہیں بلکہ پانی کی سطح پہ موجود تھے. پھر میں نے دوسرا قدم رکھا، تیسرا قدم رکھا، اور میں بسم اللہ پڑھتے پڑھتے آگے بڑھ گیا. اور اس کے بعد سے کہتا ہے کہ میرا تو دستوری یہ ہو گیا تھا کہ میں جب بھی پانی پہ جاتا تھا وہ رقیہ، وہ کاغذ میرے ہاتھ میں رہتا تھا، اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوا دریا پار کر لیتا تھا. لوگ پوچھتے تھے یہ کیسے ہو، کیسے کیا، میں بتاتا تھا کہ مجھے سید نے جو ہے رقیہ دیا ہے، میں اس کے ذریعے سے کام کر رہا ہوں. بہرحال کہا دیکھو اس میں لکھا کیا ہے، چونکہ سید نے تاکید کی تھی کھولنا مت، دیکھنا مت، ورنہ اثر ختم ہو جائے گا. ایک مرتبہ جب وہ انتقال کر گئے، جب وہ فوت ہو گئے، تو اس کے بعد میں کافی دنوں کے بعد اس کے دل میں خیال آیا آخر دیکھیں لکھا کیا تھا. جب اس کاغذ کو کھولا گیا تو بہت لمبی سورہ یا کوئی آیتیں نہیں تھی، صرف یہ ایک آیت
بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی. صلوات پڑھے بلند آواز. اہمیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا عظمت ہے، کیا جلالت ہے کہ پانی پہ آپ دیکھیں اس میں اعظم خود مولا علی فرماتے ہیں کہ جو کچھ کائنات کے اندر ہے وہ الحمد کے اندر ہے، جو الحمد کے اندر ہے وہ بسم اللہ کے اندر ہے، اور جو بسم اللہ میں اس کے نقطے میں آنا نقطہ تو تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے آتا ہے. ہو کر رہا یعنی مولا علیہ السلام نے خود کو اپنے آپ کو نقطہ با، یعنی یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے، عظیم. اور صرف دنیا، چونکہ یہ سارے سوات مجلس ہے لہٰذا عزر و خدمت میں آپ کی کہ دنیا ہی نہیں آخرت کی مشکلات کے لیے بھی آپ دیکھیں روایت موجود ہے. رسول اللہ گزر رہے ہیں، دیکھیں قبر پڑی ہے، واقعات سنے ہوئے ہیں آپ کے. میں صرف تذکر نظر کرنا چاہتا ہوں. قبر رستے میں پڑی، نبی نے اپنے ساتھ چلنے والوں سے کہا یہاں ٹھہرنا مت، اس لیے کہ صاحب قبر پہ جو عذاب نازل ہو رہا ہے وہ تم نہیں دیکھ پا رہے مگر میں دیکھ رہا ہوں. وہ کس طرح چلا رہا ہے، کیسے تڑپ رہا ہے. یہ صاحب قبر، اس پر اتنا شدت سے عذاب ہو رہا ہے، تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے. لہٰذا اس کے پاس رہنا مت، اس قبر کے پاس رکنا اور ٹھہرنا مت، تیزی سے چلو. پیغمبر نے حکم دیا تھا، عذاب سے کون نہیں بچنا چاہتا. لوگ جلدی جلدی چلے گئے. تعجب تو تب ہوا جب تھوڑی دیر کے بعد جب واپس ہوئے. اب جب واپسی ہوئی تو ایک مرتبہ اسی مقام پر، اسی جگہ پر، اسی قبر کے پاس نبی نے کہا رکو، یہاں آؤ بیٹھو، اس کے لیے سال ثواب کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، دیگر سورہ پڑھو، مغفرت کی دعا کرو. کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ کا انداز عجیب و غریب ہے، کبھی کہتے ہیں رکنا مت، کبھی کہہ رہے رک جاؤ. نبی نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اسی لیے تمہیں نہیں معلوم پہلے عذاب ہو رہا تھا مگر ابھی رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں، ابھی مغفرت کے فرشتے آ رہے ہیں، ابھی اللہ اس سے راضی ہے. حیرت میں لوگوں نے کہا کہ ایسا کون سا کام کر دیا مردے نے کہ چند لمحے پہلے عذاب ہو رہا تھا اور چند لمحوں کے بعد میں ابھی رحمت آنے لگی. نبی نے کہا یہ مرا تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑا خاطی تھا، بہت اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں تھی، کم تھی نیکیاں، یہ بڑا مغضوب تھا، اللہ کے غضب کا شکار بن گیا. لیکن جب یہ مرا تو یہ اپنے پیچھے ایک فرزند چھوڑ کے گیا تھا، ایک اولاد چھوڑ کے گیا تھا. آج وہ دن ہے جب اس کے بیٹے کو اس کی ماں نے، اس بیٹے کو اس کی بیوی نے، اس مرد کی بیوی نے، یعنی اس بچے کی ماں نے ایک معلم قرآن کے پاس لے جا کے کہا کہ اس کو تعلیم قرآن دیجیے. پہلا دن تھا، بسم اللہ تھی. تو جیسے ہی معلم نے کہا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا اے غضب کے فرشتوں ہٹ جاؤ، اس لیے کہ اس کے بچے نے مجھے رحمان کہہ دیا ہے، اس کے بچے نے مجھے رحیم. صلوات میری رحمانیت کو شرم آتی ہے کہ اس کا بچہ مجھے رحمان پکارے، اس کا بچہ مجھے رحیم پکارے، میں اس کے باپ پہ عذاب نازل کروں. لہٰذا اللہ نے بچے کے بسم اللہ پڑھنے پر باپ کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا. آپ دیکھیں یہ عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یعنی بسم اللہ کا بسم اللہ اس کے لب زبان پہ آئی اور اللہ نے باپ کے گناہ معاف کر دیے. کیوں کہ اس لیے کہ جب نہیں، اب عظمت فضائل بسم اللہ پہ اگر آپ توجہ کریں تو بہت فضائل ہے بسم اللہ کے. لہٰذا بسم اللہ روایت کہتی ہے صبح کے وقت میں 7، اسی لیے تاکہ بعد میں آیا ہے جب صبح کا وقت ہو تو 7 مرتبہ خالی اتنا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور جب مغرب کا وقت ہو تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چونکہ سارے ثواب ہے، چاہتا ہوں بات ایسی ہو جائے جس سے مرحومہ کو بھی ثواب ملے اور آپ کو بھی فائدہ ہو. روایت کے اندر جملے موجود ہیں جو صبح کے وقت 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھے اور یہ کہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، اور ایسے ہی مغرب کے وقت میں بعد مغرب کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. تو کیا ہوگا؟ فرمایا 70 قسم کی بلائیں دنیا کی اور 70 قسم کی بلائیں آخرت کو اسے اللہ دفع کر دے گا. آپ دیکھیں یعنی دنیا و آخرت میں نجات. اور آپ دیکھیں بس مگر کب؟ جب دل میں اہل بیت کی محبت ہو. کیوں؟ اس لیے مولانا نے اس لیے فرمایا انا نقطہ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نقطہ با سے محبت ہوگی تبھی بسم اللہ فائدہ پہنچائے گا.
اگر نقطۂ با کی محبت نہیں ہے تو یہ بسم اللہ صرف لفظیں تو ہوں گی لیکن اس کے اثرات مرتب نہ ہو پائیں گے. میں مجھے کہنے دیجئے شاید یہی وجہ ہے کہ آذر بارہبنکی نے کہا کہ عمل کا، فکر کا، احساس کا، وقار کا نام، عمل کا، فکر کا، احساس کا، وقار کا نام علی ہے گلشن اسلام کی بہار کا نام. عمل کا، فکر کا، احساس کا، وقار کا نام علی ہے گلشن اسلام کی بہار کا نام. علی ہے نقطۂ پرنور بائے بسم اللہ. علی ہے اصل میں قرآن کے اختصار کا نام. لہٰذا یہ ذکر آل محمد یہ بھی فائدہ پہنچاتا ہے، یہ آیت بسم اللہ یہ بھی فائدہ. اور آپ دیکھیں 11ویں امام نے جو مومن کی علامات بتائی ہے تو اس علامت میں علامات یہ ہے کہ مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بآواز بلند پڑھتا ہے. صلوات پڑھے بلند بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو، یہ نئی باتیں نہیں ہیں. 11ویں امام نے فرمایا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آوازیں بلند پڑھتا ہے. یہی وجہ آپ دیکھیں نماز عصر ہوئی، نماز عصر اخفاتی نماز میں سے یعنی جس کو خاموش پڑھنا ہے. الحمد کو خاموش پڑھا، سوروں کو خاموش پڑھا، سورہ توحید، مگر جب پڑھا تو بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھا. کیوں پڑھا؟ کہ مومن ہے اس لیے پڑھا، شیعہ ہے اس لیے پڑھا. آئیے منظر دکھاؤں، جب معاویہ پہنچا تھا مدینے اور اس نے، آپ دیکھیں یہ تفسیر ابن کبیر میں لکھا ہے انہوں نے کہ جب معاویہ پہنچا اور مدینے پہنچا اس نے نماز پڑھائی تو نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی. جب بسم اللہ نہیں پڑھی تو پیچھے سے جو مومنین تھے، جو مسلمان تھے، انہوں نے کہا یبن ابو سفیان اسرفت فی الصلاۃ، اے سفیان کے بیٹے تو نے نماز میں بھی چوری شروع کر دی. نماز میں بھی چوری، یعنی بسم اللہ جب نہیں. آپ دیکھیں یہ بسم اللہ ہمارے یہاں ہے، وہاں تو کھانے میں بھی بارک اللہ کہا جاتا ہے. ارے صلوات پڑھے بلند یقین مانے بسم اللہ والے ہم ہیں. جملہ کنایتن ہے، بسم اللہ والے ہم ہیں، وہاں تو کھانے میں بھی بارک اللہ بولا جاتا ہے. جب کہا ابن سفیان اسرفت فی الصلاۃ، تو نے نماز میں چوری شروع کر دی، تو یہ بات معلوم پڑی کہ نماز میں بسم اللہ پڑھا جاتا تھا. توجہ کیجیے گا، یہ صحابہ تھے جو کہہ رہے تھے تو نے نماز میں چوری، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں بھی بسم اللہ بآواز بلند. اب نماز میں بسم اللہ کو غائب کیوں کیا؟ کیا اس لیے کہ بسم اللہ کا نقطۂ با علی بن ابی طالب ہے. ہاں، علی کی دشمنی میں بسم اللہ کھا گئے. اور سنیں گے آپ علی کی دشمنی میں کیا کھائے؟ جب قرآن پڑھا جاتا ہے کہتا ہے صدق اللہ العلی العظیم، مگر آپ سنیے صدق اللہ العظیم. بھیا یہ علی کیوں کھا گئے؟ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سوچیں کہ وہ علی. صلوات پڑھے بلند آواز اسے کیا کیا جائے؟ اللہ نے دشمنان علی سے انتقام ایسا لیا کہ کہا تم علی کا نام علی پر سمجھ کے نہ پکارو گے تو کم از کم اللہ کا نام علی ہے. کہاں تک علی سے بچو گے؟ عمل کا. آپ دیکھیں مولا علی عزیز و عقیل و علیم ہیں، کرار و کامران و کفیل و کریم ہیں. مخلوق بے حیا کو ہے نام علی سے بغض، اللہ کو ناز ہے وہ علی نظیم ہے. اللہ کو ناز ہے وہ علی نظیم ہے. لہٰذا ہمارا شرف یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ بسم اللہ مرحومہ کے سر ثواب کی مجلس ہے. اگر سورہ فاتحہ، آپ دیکھیں سورہ فاتحہ آپ قبرستان کے پاس سے، چونکہ سر ثواب ہے، میں چاہتا ہوں ایسی باتیں آپ تک پہنچیں کہ جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو. قبرستان کے پاس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب قبرستان پاس میں ہوتی ہیں، شہروں میں ایسے ہی ہوتا ہے. اب آپ متل کے پاس گزر رہے ہیں، سنی قبرستان ہے، شیعہ قبرستان ہے، اکثر قبور ہوتی ہیں، ہم گزر رہے ہیں، کم سے کم سورہ الحمد پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، بائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خالی بسم اللہ پڑھ کے بھی ہدیہ کریں، اللہ ثواب پہنچائے گا. لہٰذا لیکن ایسا نہ کریں کہ مرحومین کو فراموش کر دیں، اس لیے کہ مرحومین شکایت کرتے ہیں. اور روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے جب کوئی مومن کسی قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے تو 40 قدم تک یعنی ایک فاصلے تک مرحومین تعقب کرتے ہیں. اب وہ تعقب چاہے نظری تعقب ہو، یعنی دیکھتے رہتے ہیں شاید یہ ہمارے لیے کچھ کام کر دے، شاید ہمیں تحفہ پہنچا دے، شاید ہمارے لیے سارے ثواب کر دے. یعنی مرحومین آپ دیکھیں قبرستان کے پاس سے کم کچھ نہیں کر سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثواب مرحومی تک پہنچا دیں. یقیناً یہ اصل ثواب ہے کہ جو ہم پہنچاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے اگر ہم اپنی زندگی میں دوسروں کو فراموش نہیں کر رہے ہیں
تو ہمارے بعد ہمیں فراموش نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم اور نماز وحشت کے لیے اور دیگر عبادت کے لیے یہ بھی ہے، ائمہ نے فرمایا تم دوسروں کے لیے کرتے ہو، اگر تمہارے لیے کوئی نہیں کرے گا تو ہم ہیں جو تمہارے لیے نماز وحشت پڑھیں گے، تمہارے لیے کار خیر۔ اور ایسا روایتوں میں ملا ہے، ایک مرحومہ ایک مومن تھا، ایک عورت تھی جس کا ایک جوان بیٹا مر گیا، غریب تھی، نادار تھی، شوہر پہلے فوت ہو گیا تھا، جوان، اس نے بڑی حسرتوں سے اپنے بچے کو پالا، عورت نے بڑے حسرتوں سے بچے کو پالا، اور جب وہ بیٹا بھی مر گیا تو پاگل سی ہو گئی، روتی رہتی ہے، آنسو بہاتی رہتی ہے، ایک دم ایسی حالت کہ لوگ ترس رحم کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک محب اہل بیت نے اس عورت سے کہا کہ یقیناً تمہارے اوپر بڑا صدمہ ہے، ہمارے کیا ہوتا ہے بھائی، مجلس مولانا صاحب کے والد کی مجلس ہے، لیکن مجلس ایصال ثواب اہل بیت کا نام آپ دیکھیں، مصائب کربلا، شاید محب اہل بیت تھا جس نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ کب تک رو گی؟ اس نے کہا کیا کروں، جب میں سوچتی ہوں دل پہ نیزے ہیں جو چبھتے ہیں، مجھے قرار نہیں آتا۔ تو اس محب نے کہا، اس محب اہل بیت نے کہا، اس مومن نے کہا ایک کام کیوں نہیں کرتی کہ اپنے آپ کو دنیاوی کسی کام میں مشغول کر دو۔ اس نے کہا میں کون سا کام کروں گی؟ کہا کہ میں یہ نہیں کہتا تم پیسہ کماؤ، کسی کے یہاں مزدوری کرو، نہیں، ایک چھوٹا سا کام یہ کرو کہ تم اپنے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، پانی لو اور رستے میں کہیں پہ بیٹھ جاؤ، اور جو مسافر گزرے اس کو کربلا والوں کے نام پہ پانی پلاؤ، بنام کربلا پانی پلاؤ۔ اس نے کہا اس کے ایک فائدہ یہ ہوگا، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمہارا دل بہلے گا، جب تم لوگوں کو پانی پلاؤ گی تو تمہیں اچھا لگے گا، اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ جب تم پانی پلاؤ گی اور بنام امام حسین پانی پلاؤ گی تو تمہارا یہ عمل رائے گا نہیں جائے گا، اس کا اجر تمہارے بیٹے کو ملے گا۔ اس عورت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا ہاں بات تو بہت صحیح کہی۔ اس نے اسی وقت ایک ظرف لیا اور لے کے ایک رستے پہ آ کے بیٹھ گئے، شہر کے باہر رستہ تھا جہاں سے لوگ گزرتے تھے، وہ دن بھر اپنے بچے کے نام پر، مولا حسین کے نام پر اپنے بچے کے ساتھ ساتھ پانی پلاتے رہے، پانی پی لو، پانی پی لو، بنام حسین پانی پی لو، پانی پلاتی رہی، لوگ پانی پیتے رہے۔ جب شام ہوئی تو اس کے دل میں آیا کیوں نہ قبرستان جا کر اپنے بیٹے کی قبر دیکھ لوں، اس لیے کہ آج دن بھر اس کے لیے امام حسین کے نام پہ پانی پلایا۔ جب آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی ہیں جو اس نوجوان کی قبر پر بیٹھی ہو رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، یعنی اس نوجوان کی قبر بیٹھی ہوئی قرآن کی تلاوت، یہ روتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس نے کہا کہ بی بی تم کس کی قبر میں قرآن پڑھ رہی ہو؟ شاید تم سے غلطی ہو گئی، شاید تم سے اشتباہ ہو رہا ہے، شاید تم سے دھوکہ ہو گیا۔ اس نے کہا، اس نقاب پوش بی بی نے کہا مجھ سے کوئی دھوکہ نہیں ہوا، میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور جانتی ہوں میں کس کی قبر بیٹھی ہوں۔ اس عورت نے کہا بی بی یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، آپ کو شاید مغالطہ ہو گیا، آپ کو کسی اور قبر پہ قرآن پڑھنا تھا، اس لیے کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میں تنہا ہوں، دنیا میں کوئی میرا والی و وارث نہیں ہے، ایک بیٹا تھا وہ بھی مر گیا، اب میرا کوئی، یہ کہہ کے رونے لگی، وہ رو رہی تھی۔ اس بی بی نے کہا بی بی یہ بتاؤ تم صبح سے کس کے نام پہ پانی پلا رہی تھی؟ کہا اپنے آقا حسین کے نام پر۔ کہا جب تم حسین کو اپنا مانتی ہو تو اپنے آپ کو اکیلا کیوں سمجھتی ہو؟ جب تم نے حسین کو اپنا مان لیا ہے تو اپنے آپ کو اکیلا کیوں سمجھتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ہاں میرا مولا میرا یاور و مددگار ہے، ارے میں اپنے حسین کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں نے حسین کے نام پہ پانی پلایا مگر میرا دل روتا ہے، ارے حسین پہ رونے والا میرا عزادار دنیا سے چلا گیا، حسین کا عزادار دنیا سے چلا گیا۔ وہ رو رہی تھی، ایک مطلب روتے روتے کہا بی بی یہ تو بتاؤ تم ہو کون؟ بس یہ جملہ نہیں ہے، قیامت ہے آنے والی۔ بی بی نے کہا اے ضعیفہ جس کے نام پہ تو نے صبح سے پانی پلایا، میں اس حسین کی ماں فاطمہ تیرے بچے کی قبر پہ قرآن پڑھ رہی تھی، تیرا بچہ ہمارا محب تھا۔
تو نے حسین کے نام پہ پانی پلایا، اس کا اجر و ثواب تیرے بچے کو ضرور ملے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیال من الذین ظلموا ای من قلب ينقلبون رزم بقضاء تسلیم الامر الہی لک الزہرا بیہا وبال بنی وسر المستودع فیہا بعدد ما حات به الملک۔ ممنی التماس سے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر پھر سے ایک بار سیدہ کنیز سکینہ بنت محمد سبتین سید محمد سبتین کی گزشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔